ایک اور اہم سوال ہے، پچھلے 15 برس سے آپ میڈیا پر یہ دلیل دیتے رہے ہیں کہ پاکستان کو افغان طالبان کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ کہ افغان طالبان خوارج یعنی جہنم کے کتوں سے مختلف ہے۔ مگر اب جب کہ افغان طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھے ہوئے ہیں اور جہنم کے کتوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ماضی کے تجزیے اور رائے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے افغان طالبان کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی؟ ویری انٹرسٹنگ۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 9/11 کے بعد سے لے کر جب تک امریکنز افغانستان میں موجود تھے 20 سال میں افغان طالبان کی حمایت کرتا رہا، ملا عمر کی حمایت کرتا رہا ہوں، ہمیشہ سے بڑا اسٹرانگلی پروجیکٹ کرتا رہا ہوں پاکستان میں، پاکستان کے پالیسی میکرز کو، کہ ہمیں افغان طالبان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ لیکن اب افغان طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو وہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں اور جہنم کے کتوں کو پاکستان میں بھیج رہے ہیں، تو کیا میری پچھلی رائے غلط تھی؟ نہیں، رائے غلط نہیں تھی۔ آپ جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز اور حالات کو سمجھیے۔ افغان طالبان کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ افغانستان میں امریکن آکوپیشن تھی، ایک غیر ملکی ایکسٹرا ریجنل پاور، ایک سپر پاور افغانستان میں آ کر بیٹھ گئی تھی، جیسے پہلے سوویت یونین بیٹھ گیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، پاکستان کے لیے زیادہ بڑا خطرہ امریکنز تھے یا پاکستان کے لیے زیادہ بڑا خطرہ افغان طالبان؟ اور وہ افغان طالبان جو 96 سے 2001 تک کابل پر حکومت کر چکے تھے ملا عمر کی قیادت میں، اور ان کا ٹریک ریکارڈ تھا کہ یہ پاکستان کے وفادار ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی دشمنی نہیں کی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم، ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے لیے یہ تھا کہ امریکنز کابل پر آ کے بیٹھ گئے تھے، جس کی وجہ سے کابل حکومت جو پہلے کارزائی کی بعد میں اشرف غنی کی بنی، وہ 100% انڈیا کے زیر کنٹرول تھی۔ وہاں پہ جو حکومت کر رہے تھے لوگ، ناردرن الائنس کے احمد شاہ مسعود کے لوگ یا ازبک یا اس کے اندر دوسرے تاجک ایلیمنٹس، وہ سب پاکستان کے دشمن تھے۔ وہاں پہ امریکن CIA اور جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جہنم کے کتے بنا کر پاکستان میں لانچ کر رہے تھے۔ یہ خوارج TTP سارے CIA نے انڈین انٹیلیجنس را کے ساتھ مل کر بنائے۔ اور افغان طالبان اس سارے 20 سال کے پیریڈ میں، یہ فیکٹ ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان کے خلاف ایک گولی بھی نہیں چلائی، وہ صرف امریکنز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اب افغان طالبان کا گروپ ہے جو امریکن آکوپیشن کے خلاف لڑ رہا ہے۔ امریکن آکوپیشن جو کابل میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ دہشت گرد بنا کر پاکستان کے خلاف جنگ کر رہی ہے TTP کے ذریعے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کو کس کی مدد کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں امریکن آکوپیشن کی مدد کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم افغان طالبان کو تباہ کر دیں تاکہ امریکن مضبوط ہو کے افغانستان میں بیٹھ جائے، وہاں کابل حکومت رہے، وہاں اشرف غنی اور حامد کارزائی جیسے لوگ رہیں، وہاں پر امراللہ صالح جیسے افغان NDS کا ہیڈ رہے، جو پاکستان دشمنی میں کوئی مثال نہیں رکھتا، اتنا ناپاک اور ذلیل آدمی۔ 1 لاکھ پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں، وہ افغان طالبان نے شہید نہیں کیے، وہ کابل حکومت نے پاکستان میں شہید کروائے ہیں جہنم کے کتوں کے ذریعے، وہ کابل حکومت جس کو امریکن سپورٹ کر رہے تھے۔ تو آپ مجھے خود کامن سینس، عقل استعمال کر کے بتائیے کہ اس وقت جب امریکن آکوپیشن تھی اور انڈینز افغانستان میں موجود تھے اور اتنی بڑی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی تھی،
اور ایسے میں جب افغان طالبان کی ساری توجہ امریکنز کے خلاف تھی، افغان طالبان کے لیے اس وقت پاکستان امپورٹنٹ نہیں تھا، پاکستان کے خلاف انہوں نے نہ کبھی لفظ بولا، نہ ایک گولی چلائی، نہ پاکستان کے خلاف کوئی دہشت گردی کی، بلکہ پاکستان اس سارے عرصے میں ان کو خفیہ طور پر مدد بھی کرتا رہا۔ تو ایسے میں ہم کس کی مدد کرتے ہیں، امریکنز کی کہ افغان طالبان کی؟ اب ظاہر ہے کہ افغان طالبان کی مدد ہم نے کرنی تھی۔ ہمارا زیادہ اہم ہمارے لیے یہ تھا، امپورٹنٹ ایشو یہ تھا کہ ہم ایکسٹرا ریجنل فورسز کو، امریکنز کو افغانستان سے نکالیں۔ اور امریکنز کے نکلنے کے بعد ہمیں پتا تھا کہ افغانستان میں ایک چھوٹی بہت خانہ جنگی بھی ہوگی۔ خانہ جنگی کا مطلب ہے وہی تاجک ازبک اور پشتون آپس میں لڑیں گے، اور وہی ہوا۔ لیکن افغان طالبان کی حکومت بھی اگر کابل میں آ جائے اور وہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ بھی ہو جائے، تب بھی یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، پاکستان افغان طالبان کو بہت آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ ہمیں امریکنز کو ہینڈل کرنے میں پرابلم تھی۔ ان کے پاس جو عالمی انفلوئنس ہے، جو عالمی طاقت ہے، وہ جس قسم کا وہ خطے میں اور پاکستان کی ریاست پر پریشر ڈال سکتے ہیں، افغان طالبان تو وہ پریشر جنریٹ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کی ریاست کے لیے زیادہ بڑا خطرہ کون سا تھا، امریکنز یا افغان طالبان؟ ظاہر ہے امریکنز۔ کوئی سینسیبل پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو سوویت یونین کو افغانستان میں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کوئی جوش پاکستانی ایسی بات کرے گا وہ ذہنی معذور ہوگا، وہ پاگل ہوگا، وہ پاکستان کا دشمن ہوگا۔ کوئی سینسیبل پاکستانی یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہم کو افغان طالبان کے مقابلے میں امریکنز کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ امریکنز اگر افغانستان میں بیٹھے ہوتے، ان جو مقصد ہی افغانستان میں ان کے آنے کا یہ تھا کہ پاکستان کو اتنی تباہی سے دوچار کیا جائے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو لینے کا جواز پیدا ہو سکے۔ CIA نے کہا تھا کہ 2015 تک پاکستان کو ہم ڈسمینٹل کر دیں گے، یعنی 2001 میں وہ افغانستان میں آئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو 15 سال دیے تھے کہ 15 سال کے اندر اندر ہم پاکستان کے حصے بکھرے کر کے توڑ کے الگ کر دیں گے۔ اور جو دہشت گردی 2007 کے بعد شروع ہوئی تھی، واقعی وہ اتنی خوفناک دہشت گردی تھی کہ اللہ نہ کرے اگر اس کو روکا نہ جاتا، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی سرفروشی کے بعد، اتنی جانبازی کے بعد اس کو اگر روکا نہ جاتا تو پاکستان واقعی 2015 تک حصے بکھرے ہو جانا تھا، اللہ نہ کرے۔ یہ باتیں ہم پہلے کبھی کسی میڈیا میں کہیں کسی جگہ نہیں بتائی گئی۔ 2008-9 وغیرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی، چیف منسٹر ہوتی تھا شاید، تو اس وقت اتنی دہشت گردی تھی پورے پشاور میں اور پورے فرنٹیئر میں، پورے پاکستان میں، اس قدر خوفناک، اور خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ عوامی نیشنل پارٹی کو تو ویسے ہی TTP زیادہ مار رہی تھی، کیونکہ متحدہ مجلس عمل کے مولویوں کی حکومت ختم ہوئی تھی، ان کی جگہ عوامی نیشنل پارٹی آ گئی تھی، اور سوات میں ان کے خلاف ویسی لڑائی شروع ہو گئی تھی TTP کے خلاف۔ اس وقت حکومت ANP کی تھی، تو ANP والے زیادہ مار کھا رہے تھے TTP سے، کیونکہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس وقت جو آرمی کے ساتھ تھی TTP کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس قدر دہشت گردی پشاور میں بڑھ گئی تھی کہ ایکچولی ANP نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صوبائی حکومت کو پشاور سے نکال کر ایبٹ آباد منتقل کر دیا جائے اور پشاور کو TTP کے حوالے کر دیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی خوفناک بات تھی۔ یعنی یہاں تک پاکستان پہنچ چکا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی یہ پروپوزل لے کر گئی تھی آرمی کے پاس کہ جی ہم پشاور کو صوبائی دارالحکومت کے طور پر خالی کر دیتے ہیں، چونکہ پشاور کو ہم مینج نہیں کر سک رہے، اس قدر دہشت گردی ہے پشاور میں، لہٰذا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم ایبٹ آباد نکل جاتے ہیں، ایبٹ آباد میں ہم صوبائی حکومت بنائیں گے۔ یعنی پاکستان سوات تو ویسے ہی ہاتھ سے جا چکا تھا، یہ پشاور بھی دینے جا رہے تھے۔ پاکستان آرمی نے اس وقت سٹینڈ لیا، آپریشن شروع ہوئے، ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، اور ہم نے پاکستان کو واپس لیا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ امریکنز افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی بھیج رہے تھے۔ آپ کو سلالہ چیک پوسٹ والا واقعہ یاد ہوگا نا؟ وہ ہماری بہت بڑی چیک پوسٹ تھی جو ہم نے TTP کو روکنے کے لیے لگائی ہوئی تھی۔ امریکنز نے اس پر کیوں اٹیک کیا؟ ہمارے 27 افسر اور جوان وہاں شہید ہوئے، پوری امریکن ایئر فورس، پوری امریکن آرمی آئی وہاں اٹیک کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پوسٹ ہماری ایسی تھی جو TTP کے بڑی انٹری پوائنٹس کو روکے ہوئے تھی۔ امریکنز نے پاکستان آرمی کی پوسٹ کو تباہ کر دیا اس لیے کہ TTP کے لیے راستہ بنایا جا سکے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی سینسیبل پاکستانی اس دور میں امریکنز کو سپورٹ کرے گا یا افغان طالبان کو سپورٹ کرے گا؟ اس لیے جب ہم اس زمانے میں کہتے تھے کہ ہمیں افغان طالبان کی مدد کرنی چاہیے تو وہ 100% جیو پولیٹیکل ریالٹیز پر مبنی تھا، پاکستان کے دفاع پر مبنی تھا۔
امریکنز کے نکلنے کے بعد پاکستان حکومت نے غلطیاں کی ہیں کہ ہم افغان طالبان کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر سکے. آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران کی حکومت تھی، اس وقت باجوہ تھا، فیض تھا. ان لوگوں نے وہ بلنڈرز کیے تھے کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان کو یہ کفارہ ادا کرنا پڑ رہا ہے. یہ غلطیاں کوتاہیاں جو انہوں نے کی، جو غداری اور خیانت انہوں نے کی، افغان طالبان کو ریکگنائز کرتے، جہنم کے کتوں کو افغانستان میں ختم کرتے. انہوں نے بالکل الٹا کام کیا، افغان طالبان کو ذلیل کیا اور جہنم کے کتوں کو لا کر پاکستان میں آباد کر لیا. ظاہر ہے پھر تباہی مچنی تھی، وہی ہوئی. اور جو جگہ آپ نے خالی کی، جب آپ نے افغان طالبان نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد اور کابل اور عمران کی حکومت ہمیں ریکگنائز ہی نہیں کر رہی، انہوں نے انڈیا والے فوراً پہنچ گئے ان کے ساتھ، زیادہ بہتر قیمت لگا دی ان کی. جیسے کہا کہ ہمیشہ وہ فار رینٹ اویلیبل ہوتے، جو زیادہ پیسے دے گا اس کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے. دیٹس واٹ ہیپنڈ. آپ نے اتنے بڑے ایسٹس کو اتنے عرصہ آپ نے تیار کیا، جب وقت آیا کہ آپ اس فصل کو کاٹیں، وہ فصل آپ نے کٹی، پکی پکائی فصل آپ نے بھارتیوں کی، اجیت کمار ڈوبل کی گود میں ڈال دی. ان للہ و انا الیہ راجعون. صرف اسی بات پر عمران، باجوہ اور فیض کو پھانسی ہو جانی چاہیے. آج یہ ساری دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی ہے، ہم نے مس ہینڈل کیا افغان طالبان کو. اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان کے دشمن تھے. میں نے کہا پاکستان کے دشمن اور دوست کبھی بھی نہیں ہوتے افغان، وہ صرف اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ہم نے ان کی حمایت اس لیے کی 20 سال کہ امریکنز ہمارے لیے زیادہ بڑا خطرہ تھے. امریکنز کے پاس جو ریسورسز تھے، جو وسائل تھے، اور امریکن امبریلا کے نیچے جس طرح انڈینز کام کر رہے تھے پاکستان کے خلاف، وہ اسی بات کا تقاضا کرتا تھا کہ ہم امریکیوں کو اس خطے سے نکالنے کے لیے افغان طالبان کی پوری طاقت سے مدد کریں، اور وہی ہم نے کیا. اور اب جب افغان طالبان کی حکومت بن گئی ہے، اس وقت بھی ہم نے اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کو انگیج کرو، ان کو ریکگنائز کرو، ان سے معاہدے کرو، اور اس معاہدوں کے نتیجے میں جہنم کے کتوں کو ختم کرو. اس کے علاوہ پاکستان کی کوئی پرابلم نہیں ہے افغانستان سے. ایک دفعہ جہنم کے کتے ختم ہو جائیں وہاں سے، تو پھر پاکستان افغانستان کے لیے ہر چیز کھول دے گا، ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت کی عمران حکومت نے جو تباہی مچائی، آج پورا پاکستان اس کی قیمت دے رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ بات، ہمارا موقف جو اس وقت تھا وہ بھی درست تھا، جو آج ہے وہی موقف ہے. کوئی موقف میں تبدیلی نہیں آئی. صرف آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ جی اس وقت ہم افغان طالبان کی حمایت کرتے تھے، آج افغان طالبان ہمارے مخالف ہو گئے. اس وقت اگر حمایت کرتے تھے تو زیادہ بڑے دشمن کے خلاف کرتے تھے جو امریکنز تھے. جہاں تک افغان طالبان کا تعلق ہے، یہ ہمارے لوکل بچے ہیں ملیشیا، اس کو ہینڈل کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے لیے. امریکنز کو ہینڈل کرنا پرابلم تھی. شکر ہے کہ وہ دفعہ ہوئے، ان کو تو ہم مینج کر لیں گے انشاءاللہ.